فی زمانہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نوجوانوں میں دینی شعور کو بیدار کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے جو آپ نے لفظ بولا نوجوان، جی میں لفظ سامنے رکھ کر تھوڑے سے ایک بکھرے ہوئے موتی چننے کی کوشش کرتا کیا ہوں، بات، اور شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ سبحان اللہ۔ تو لفظ نوجوان جب آپ نے بولا تو میرے ذہن میں ایک ہلکا سا خاکہ آیا کہ نوجوان کو جوانی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، واہ، یقیناً اللہ نے دی ہے، ہاں، لیکن سوچئے دینے والا اللہ ہے جوانی۔ اب دو آوازیں آتی ہیں، ایک آواز آتی ہے رب کی طرف سے، میرے بندے میں 70 ماہوں سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں، یہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے، رب بلا رہا ہے میری طرف آ جا، اور ادھر نفس اور شیطان بلا رہا ہے، ہائے، جس نے پیدا کیا ہے اس کی آواز کو نظر انداز کر کے نفس اور شیطان کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ اللہ، مجھے بتائیے وہ ایک شخص 70 سال تک یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا، لیکن پتھر کی طرف سے جواب کیسے ملتا؟ وہ تو خود تراشا ہوا بت تھا۔ 70 سال کے عرصہ کے گزرنے کے بعد شاید اسے اونگ آئی، تھوڑی سی نیند آنے لگی، اس کی زبان نہ جب لڑ کھڑائی تو یا صنم کی بجائے یا صمد اس کی زبان پہ جاری ہو گیا، اللہ اکبر، یا صنم کی بجائے یا صمد جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، فوراً جواب آیا، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، فرشتے محو حیرت ہیں، ملک محو حیرت ہیں، مالک اس نے جان بوجھ کے تھوڑی بلایا، جان بوجھ کر اس نے آواز تھوڑی لگائی ہے، اس نے تو پکارا کسی اور کو تھا، لیکن زباں پہ تیرا نام آ گیا، ہاں، یا اللہ اسے بھی جواب دیا، فرمایا جسے وہ 70 سال تک پکارتا رہا اس نے جواب نہیں دیا، چلو آج پکارا، بھولے سے پکارا تو صحیح ہے، ہائے، مجھے آواز تو دی ہے، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو پھر فرق کیسے رہتا؟ تو آج یہ نوجوان، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا قبلہ حافظ صاحب، میری جوانی سے میرے گھر کو فائدہ ہوتا ہے، میری جوانی سے میرے ماں باپ کو فائدہ، میرے بہن بھائیوں کو فائدہ ہوتا ہے، مکین گنبد خضرا کے دین کو کیوں نہیں ہوتا؟ قیامت کے دن کیا پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ جوانی جو تجھے اللہ نے دی تھی، تو بتا یہ جوانی تو نے کہاں خرچ کی؟ جی بالکل، یہ طاقت، یہ جذبات، یہ قوت، یہ دیکھنے کی بصارت، یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیتیں جو رب نے تجھے دی، اللہ، بتا پھر یہ تو نے خرچ کہاں کی؟ اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ نہ کہتے جی بندہ نا اب شعور والا ہو گیا ہے، اب اسے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ آ گیا ہے، اب وہ کمانے بھی لگا ہے، اس کا مطلب ہے شعور آ گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل شعور تو وہ ہے جو بندے کو کھینچ کر در مصطفیٰ پہ لا کے کھڑا کر دے۔ واہ 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 واہ، بے شک، سبحان اللہ، اصل شعور تو یہ ہے نا، اور جسے اپنے محبوب کا شعور نہیں ہے باقی سب کو جانتا ہے، سارے کام کرتا ہے، کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پنشن ملی پھر مر گئے۔ ختم ہو جانا ہے، ایسا ہی ہے، قبر کے کتبے کو ڈھونڈنے والے 10 محرم کو پوچھ رہے ہوتے ہیں بتاؤ میرے بابا کی قبر کہاں ہے؟ ہائے، ان سے یاری لگائی، ان سے تعلق جوڑا ہے، کس کے پاس بتائے نا کوئی کائنات میں ایک تو جمال آئے نا جو یہ کہہ سکے کہ میں سدا ہمیشہ جوان ہی رہوں گا۔ یہ جوانی آئی ہے تو پھر بڑھاپا بھی آئے گا، بالوں میں چاندی بھی آئے گی، پھر یرد الی ارذل العمر، فرمایا تجھے اس عمر کی طرف بھی لوٹایا جائے گا، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا ہوگا۔ ہائے، تیری زندگی میں وہ لمحے آنے والے، لیکن لطف یہ ہے جوانی اتنی حسین گزار کے جاؤ کہ پھر جوانی محشر کے میدان میں خود گواہ بن جائے، مالک اس نے ہر لمحہ تیرے نام پہ قربان کیا، اللہ، ہر لمحہ تیرے دین پہ قربان کیا۔ نوجوانوں میں دینی شعور، آپ سوچیں نا ذرا کہ ہم نے زندگی میں سارے کام کیے، کوئی ایک تو کام کر جائے نا، کم از کم حضور کے سامنے
عرض کر پائیں محبوب ویسے نہیں کر سکا جس طرح کرنا چاہیے تھا، چلو ایک یہ چھوٹا سا کام آپ کے دین کا کیا تھا، کسی ایک مسجد کے امام کی واہ 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 مخفی طریقے سے خدمت کر دے، واہ واہ، کسی ایک عالم دین کے فکر معاج سے اسے آزاد کر دے، بہت اچھا، آگے بڑھیں، دین کا کام کریں، میں پیچھے کھڑا ہوں نا، مجھے اللہ نے بہت دیا ہے، آپ آگے بڑھیں، آپ دین کا کام کر رہے ہیں نا، آپ کے ذریعہ سے کروڑوں لوگوں تک، لاکھوں کروڑوں لوگوں تک دین کا پیغام پہنچ رہا ہے، واہ واہ واہ، اور جس کو اللہ نے دیا وہ کہتا ہے یار میں تو یہ کام نہیں کر سکتا نا، حافظ صاحب آپ پہ جچتا ہے، چلو آپ کریں، میں کھڑا ہوں آپ کے پیچھے، اللہ، حضور کی بارگاہ میں کہہ تو پائے نا، عرض تو کر پائیں کہ محبوب اور کچھ نہیں کر سکا، یہ ایک مختصر سا کام لایا ہوں، اگر ہو سکے تو قبول فرما لیں۔ واہ واہ واہ، بہت کمال گفتگو آپ نے فرمائی ہے۔ حضرت دینی شعور بیدار کرنے کے لیے تو یقیناً یہی وہ پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام ہیں جو پلائے جائیں تو دینی شعور بیدار ہوتا ہے، اور آپ نے ایک فکر دی ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی دین کا کام ایسا کرنا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ دین کی خدمت کے لیے مختلف انداز ہوتے ہیں، بالکل ایسے، ساتھ ہی سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے یہ انداز اختیار کیا جائے کہ اپنی ذات کے لیے، یعنی کم سے کم اپنا عقیدہ تو مضبوط ہو، عقیدہ اپنا سمجھ تو لے بندہ تاکہ آپ کو عقیدے سے کوئی گمراہ نہ کر سکے، تو اپنے عقیدے کو سیکھنا، یعنی جو فرض علوم کی میں بات کر رہا ہوں، عقائد کو سیکھنا، پھر عبادات میں جو فرض عبادات ہیں ان کے علوم کو سیکھنا، اور زندگی کے جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے اس میں جو سیکھنا فرض ہے، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، یا آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں تو اس کے مسائل جاننا، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ خدمت خلق اور دیگر فلاحی کام وہ ضرور کام آئیں گے، لیکن اس صورت میں کہ آپ کا ایمان محفوظ ہو، آپ کا عقیدہ محفوظ ہو، آپ کا نظریہ محفوظ ہو، اور آپ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں، اور ان سے نسبت رکھنے والی جو مقدس ہستیاں ہیں ان سے محبت کرنے والے ہوں جس طرح بتایا گیا ہے۔ جب یہ توازن ہوگا تو پھر دیگر فلاحی کام بھی آپ کو فائدہ دیں گے۔ قبلہ علامہ صاحب نے بہت ہی کمال گفتگو فرمائی ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا